یہ بتائیں نون لیگ ٹکر پہ جلسے کر رہی ہے یا آلریڈی ان کے پاس ایک سکیجول طے تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جلسے کامیاب ہے، ان کو مشورہ دیا گیا کہ عمران خان بحال لے جائے گا، یہ اس کی وکٹ پہ چلے گئے۔ اب جلسوں کا جو تناسب ہے، ایمانداری کی بات یہ کہ 1 اور 10 تک پہنچتا ہے، یعنی بشام میں تو کچھ نہ کچھ گزارا کر لیا امیر مقام نے، کیونکہ وہ اس کام کا ماسٹر ہے۔ اچھا، یعنی اس کی ایکسپرٹیز ہی یہی ہے، یہی مشرف کو بھی اس لیے قابل قبول تھا۔ ویسے بائی دی وے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ایک دن میں گیا تو ہانپ رہے تھے عمران خان صاحب، تو وہ ورزش کرتے ہوئے کمرے میں، تو مجھے کہا کہ وہ امیر مقام شامل ہے، تو وہ صدارت مانگ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ کی رائے آپ جانے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن سواد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پورا صبح کیسے حوالے کر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مایوس ہو کے پھر ادھر آئے۔ یہ ایکسپرٹیز ہے ان کے، پیسے دیتے ہیں اچھا سامعین کو، اس کی فلم وہ بھی موجود ہیں، کلپس کہیں تو دکھا دو اس کو، اور کچھ ان کے ملازم ہیں، ٹھیکیدار ہیں، تو وہ تو گزارے گا، لیکن فتح جنگ کا تو وہ خود آپس میں کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا میں دکھا دیتی ہوں، 1500 اب آدمی ہیں، اب ان کو 5000 کیسے دکھائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس ترتیب سے اور مریم نے ڈانٹا پٹو نے کی ہے، تو یہ وہ عمران خان کی وکٹ پہ چلے گا۔ تو یہ حکومتیں بھی کوئی جلسے کیا کرتی ہیں، حکومتیں ڈیلیور کریں، مرغی مہنگی ہے، چینی مہنگی، آج کچھ سنا ہے کچھ اقدامات، اب ریلیف پیکج کو کنٹینیو کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ پریشر آتا ہے جب پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ڈولتے رہتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کتنے کامیاب ہیں اب تک؟ اب تک تو دیکھیے نا، وہ پرائرٹیز ہی نہیں طے نہیں کر سکے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک تو دیکھیں نا، آئی ایم ایف نے کوئی مدد نہیں کی، ان کی اجلاس ہی ملتوی کر دیا، قطر میں ہوگا 10 کو نہ تو 18 کو ہوگا، اس کی وجہ سے بے یقینی ہے، اس کی وجہ سے ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی بس میں چڑھ جاتے ہیں، کبھی ویسے صبح 4 بجے اٹھ کے، یہ کمال ہے ویسے ان کا، سوئمنگ کے لیے جاتے رہے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، صحت مند ایکٹیویٹی ہے، وہ ان کی کمر کی تکلیف ہے نا، تو اس کے لیے سوئمنگ ہی سجیسٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، تو اپنا کوشش میں لگے رہتے ہیں کچھ اپنی صحت بہتر بنانے کی۔ شہباز شریف صاحب تو کھانا کھاتے رہتے ہیں، نواز شریف تو کھانا کھاتے رہتے ہیں، ساتھ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا شوگر کا بھی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا بھی ہے، گردوں کا بھی پرابلم ہے، جو برین کو سے دماغ کو جو رگ جاتی ہے دل سے، اس کا بھی مسئلہ ہے، شارٹ ٹرم میموری بھی خراب ہے۔ وہ تو کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہو جائے کہ ختم، ان کی سزا ختم ہو جائے، تو پھر وہ خود ہی بظاہر تو سنبھالے، وہ کیا سنبھالیں گے؟ اسحاق ڈار ہی پھر سنبھالیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسحاق ڈار سے یاد آیا ہارون صاحب، اس کے اوپر بات کریں گے۔ مریم اس لیے بھی جلسے کر رہی ہیں کہ وہ نہیں، یہ اندیشہ ہے کہ انہیریٹنس جو چچا کے پاس چلی جائے گی، پھر ان کی اولاد کے پاس چلی جائے گی، یعنی کہ بیٹا اور مجھ سے بھی بات کرو، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وجود برقرار رکھنا بھی ان کا مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے اپنا سیاسی اہمیت کو برقرار رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے، صدر صاحب کو ایڈوائس کی گئی وزیر اعظم کی طرف سے کہ گورنر پنجاب کو ہٹا دیا جائے، چیمہ صاحب کو، تو وہ انہوں نے ہٹایا ہی نہیں ہے۔ بس صدر تو پھر صدر ہے، فارسی میں کہتے ہیں صدر ہر جا کے نشینت صدر است، صدر جہاں بھی بیٹھ جائے صدر ہی ہوتا ہے۔ لیکن ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 101 کے تحت میرا اختیار ہے، لیکن وہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی اس کے پابند ہیں وہ۔ لیکن بہرحال اب جب مخاصمت اس درجہ ہو جائے اور ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، تو پھر یہ تھا عدالت میں جائے گا معاملہ فائنل۔ ٹھیک ہے، بریک سے واپس آ کے جو سابق گورنر پنجاب تھے وہ کہاں پر ہیں، اس کے اوپر بھی ہارون صاحب سے میں پوچھوں گی کہ ان کے حوالے سے ہارون صاحب کے پاس کیا بڑی خبر ہے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ گورنر پنجاب کی بات ہو رہی تھی، سابق گورنر پنجاب کہاں ہیں؟ چودھری سرور صاحب۔ وہ ایک میرے پاس خبر نہیں ہے، چینل نے خبر دی ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ شامل ہو رہا ہے، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو میری خبر تو نہیں ہے، تو خبر کسی چینل نے نشر کی۔ وہ دعویٰ یہ اس بات کا کر رہے ہیں، ویسے ان کا رجحان کافی تھا جب وہ پی ٹی آئی میں بھی تھے، اس کے اوپر پھر بات کریں گے کبھی۔ گورنر سندھ کے بارے میں آپ بات کریں گے؟ نسرین جلیل صاحبہ کا نام؟ نہیں، بات اس پہ کیا کرنی ہے، پورا ملک اس پہ چیخ رہا ہے۔ دیکھیے، وہ غالباً اس لیے انہیں بنایا گیا کہ خاتون ہیں اور سینئر بھی ہیں، اور لب و لہجے میں بڑی شائستہ نظر آتی ہیں، لیکن پالیٹکس میں جینڈر نہیں ہوتا، پالیٹکس میں مرد اور عورت کی تمیز نہیں ہوتی۔ یعنی مارگریٹ تھیچر کو آئرن لیڈی کہا جاتا تھا،
اور شیخ مجیب الرحمان بہت کنفیوز رہتے تھے حکومتی معاملات میں. ان کی صاحبزادی ویسے تو جو بھی وہ کر رہی ہیں, ابھی جماعت اسلامی کے ایک لیڈر کی یعنی وفات ہوئی ہے, جیل میں انہیں ڈالا ہوا تھا. جو اتنے لوگ پاکستان کے حامی تھے سب کو جیلوں میں ڈالا. تو لیکن وہ ان سے زیادہ کلیئرٹی ہے ان میں. مسز بندرا نائک اپنے شوہر سے بہتر وزیر اعظم سمجھی جاتی تھی. تو جینڈر نہیں ہوتا سیاست میں. اور زرداری صاحب سے ان کی بیگم یعنی بے نظیر بھٹو بہت زیادہ بولڈ تھیں, بڑی کلیئر تھیں, اور وہ بڑے بڑے دعوے بھی نہیں کرتی تھی جیسے یہ کرتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. تو وہ اب 2015 میں انہوں نے خط لکھا ایک, جب کاروائی ہو رہی تھی نسرین جلیل صاحبہ نے انڈین ہائی کمشنر کو کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, اب انہیں کون قبول کرے گا. اب اتنے کمپرومائز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. 16 جماعتوں کی حکومت ہے, ہر ایک کو oblige کرنا. جب ریلوے کو بلاور صاحب تباہ کر رہے تھے تو میں نے قائرہ صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, ریلوے تو برباد ہوتی جا رہی ہے, اس کی زمینیں بیچ رہے ہیں اور وہ مطلب انجن اس کے خراب ہو گئے اور غلط انجن منگوا لیے چین سے, پلیٹ فارم توڑنے پڑے. انہوں نے کہا جی الائی ہیں کیا کریں. آپ یہ دیکھیں نا, ایک بلوچستان کے ایک وزیر ہیں, انہوں نے آزاد بلوچستان کا بیج لگا کے, جس کی کوئی حمایت ہی نہیں ہے آزاد بلوچستان کی. جی کل اس پہ کچھ انشاءاللہ تفصیل سے بلوچستان میں جو واقعہ ہوا تھا کراچی یونیورسٹی والا, اس پہ کل تفصیل سے لیکن نسرین جلیل صاحبہ کے نام پہ نسرین جلیل صاحبہ کو کوئی قبول نہیں کر رہے تھے. کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کو کچھ عہدے دے دیے جائیں, مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ جو زیادتی تو بہت ہو رئی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ, جس میں اردو اسپیکنگ کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن اور لوگ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, ہزارہ کے لوگ بھی ہیں, پشتون بھی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے پشتونوں کی. آپ کو پتا ہے کہ پشتونوں کا دنیا میں سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی ہے, پشاور نہیں ہے, کابل بھی نہیں ہے. سب سے بڑی تعداد پشتونوں کی بات. مسئلہ ہے کہ وہاں جیلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ترقیاتی بجٹ برائے نام ہے, برائے نام. جتنا آج سے 20 سال پہلے ہوتا تھا, پیسے کی ویلیو 1/3 سے بھی کم رہ گئی ہے, اتنا بھی نہیں ہے, اس سے بھی بہت کم ہے. بلدیاتی اداروں کو کوئی پوچھتا نہیں. بھائی بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں, پانی کا مسئلہ حل کریں. ٹرانسپورٹ میں کچھ بہتری آئی ہے, امید ہے کچھ اور بہتری آئے گی. تو نسرین جلیل صاحبہ کو کوئی قبول نہیں کرے گا, اس کو ہٹانا پڑے گا. بنا بھی دیں تو بس دھون سے بنا دیں, لیکن پھر یہ کہ تانے بانے تو کہیں اور سے جا کے ملتے ہیں ارون صاحب, اسی لیے مخالفت بھی ہو رہی ہے. اینی ہو پنجاب کے اندر ملک احمد خان صاحب, ان کا رویہ جارحانہ تو کبھی دیکھا تھا مگر اتنا نہیں تھا جتنا اب ان کا نظر آ رہا ہے. وہ تو عجیب و غریب سی. یہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک ہے نا جو لندن جاتے رہے, مذاکرات کرتے رہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی, دربار سے ہو آتا ہے نا جب آدمی. دوسری یہ ہز ماسٹرز وائس ہے نا, بہت ہی اپنے مزاج کے برعکس یہ بڑی شائستگی کا تاثر دیتے تھے. اور آج تو انہوں نے ایسی گفتگو کی وہ الفاظ دہرائے ہی نہیں جا سکتے. وہ مسلسل عمران ہوئے تو